الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً صرفناہ ہم نے اسے پھیر کر بھیجا ہے بینہم ان کے درمیان لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فابا پس انکار کیا نہیں مانا اکثر الناس اکثر لوگوں نے الا کفورا سوائے سخت ناشکری کے۔ اس آیت کی دو تفاسیر بیان کی جاتی ہیں اور دونوں تفاسیر درست ہیں۔ اگر ہم صرفناہ کی ضمیر اگر اوپر جو بیان کردہ توحید کے دلائل ہیں ان کی طرف ہم اس کی نسبت کریں اور یہ اکثر مفسرین کا رجحان بھی اسی جانب ہے، تو اس وقت معنی اور مفہوم کیا بنے گا کہ ہم نے توحید کے دلائل کو قرآن مجید کے اندر مختلف طریقوں سے پھیر کر بیان کیا ہے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگوں نے توحید کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے ناشکری اور کفر کو ہی اختیار کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صرفناہ کی ضمیر اگر ہم اس پانی کی طرف ماءً کی طرف کرتے ہیں تو اس وقت معنی یہ بنے گا کہ ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان طرح طرح سے پھیرا ہے، یعنی کہیں وہ زیادہ برستا ہے، کہیں پر کم برستا ہے، سب جگہ ایک جیسا اور ایک وقت میں نہیں برستا، کسی جگہ بارش سے سیلاب آ جاتا ہے تو دوسری جگہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا، وہاں پر قحط پڑ جاتا ہے، کہیں پر وہ مائع کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں پتھر کی صورت میں، برف کی صورت میں، کہیں بخارات کی صورت کے اندر۔ تو یہ غرض اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس کی قدرت کی کرشمے ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو نازل کرے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ بات نقل کی ہے، مستدرک حاکم اور سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ ما من عام امطر من عام ولكن اللہ یصرفہ حیث یشاء ثم قرأ ولقد صرفناہ بینہم لیذکروا، یعنی کوئی بھی سال ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں دوسرے کسی سال سے زیادہ بارش ہوتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تو یعنی کہ بارش جو ہے زمین پر ہر سال مجموعی طور پر ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہی بات شریعت نے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتلا دی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر اللہ رب العالمین اس بارش کو کم نازل کرتے ہیں، کہیں پر زیادہ، کہیں پر بالکل بارش نہیں ہوتی، کہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کائنات کے اندر زمین پر بارش کی جو مقدار اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اسی کے مطابق ہی بارش اترتی ہے، نہ اس سے کم نہ ہی اس سے زیادہ، لیکن لوگوں کے اعتبار سے وہ مختلف ہو سکتی ہے، علاقوں کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کی بارش کو، کیوں بھیجا، یا ان توحید کے دلائل کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پھیر کر بیان کیا ہے، لیذکروا، تاکہ وہ اس بارش کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ اگر بارش ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمت اور فضل کا نتیجہ مانیں، اور اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر وہ توبہ اور استغفار کریں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کہ اکثر لوگ صرف کیا ہے، وہ سخت ناشکری ہی انہوں نے اختیار کی۔ اور ناشکری کیا ہے کہ اس بارش کو ستاروں کا کرشمہ کہہ دینا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، زید بن خالد جوہنی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حدیبیہ میں ایک بارش کے بعد جو رات کے وقت ہوئی تھی صبح کی نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کچھ میرے بندے ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور کچھ نے انکار کر دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، جس نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بارش اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوئی ہے، وہ تو مومن تھا
اور اس نے ستاروں کا انکار کر دیا۔ اور جس نے کہا من قال مطرنا بنوع کذا و کذا، یہ فلاں فلاں ستاروں کا آپس میں آمنے سامنے یا ان کا ملنے سے بارش ہوئی ہے، فذلک کافر بی و مؤمن بالکوكب، اس نے میرا انکار کر دیا اور اس کا ایمان ستاروں کے اوپر موجود ہے۔ تو یعنی غور کریں کہ یہ بارش ہی کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایک معیار بنا دیا ہے جس سے ایمان اور کفر کا پتہ لگتا ہے، کہ جو بندہ کہے گا کہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے وہ تو مومن ہے، اور جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہے، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے یا فلاں نے یہ بارش برسائی ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ تو صرفناہ بینہم، ہم نے اس بارش کو یا پھر ہم نے ان دلائل کو پھیر پھیر کر ان کے درمیان میں اس لیے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔